تو امام مسلم بن عقیل جو ہے بہرحال کوفہ تشریف لے گئے. جب آپ کوفے پہنچے، کوفے پہنچنے کے بعد آپ پہلے ہی دن جہاں گئے تو وہاں پر اتفاق سے چونکہ خط میں مین کردار جو تھا حضرت سلیمان بن سرد کا تھا، وہ اس دن کوفہ میں موجود نہیں تھے. حضرت سلیمان بن سرد کوفہ میں موجود، کسی کام سے وہ گئے ہوئے تھے، نہیں تھے. تو حضرت امام مسلم کا قیام مختار بن عبید ثقفی اس کے گھر پہ تھا، وہاں ہوا. یہ مختار بھی جو تھا، اس کے والد عبید، مختار کے والد عبید، یہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. اس کے والد صحابی رسول تھے مختار کے، مختار بن عبید ثقفی. اس کے گھر آپ کا قیام ہوا. اب آپ کا قیام اس کے یہاں ہوا تو پہلے ہی دن امام مسلم سے ملنے کے لیے کم و بیش 12,000 یا 18,000 لوگ آئے ایک دن کے اندر. اور ان لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی امام حسین کے نام پر. امام مسلم نے حالات دیکھے، آپ نے فوراً خط لکھا امام حسین کو کہ یہاں حالات بڑے اچھے، ایک ہی دن میں لوگ 18,000 لوگ، بعض لوگوں نے 50,000 بھی لکھا، بعض نے 40 بھی لکھا، بعض نے 70 بھی لکھا، بعض نے 90,000 بھی لکھا. مختلف اقوال ہیں اور یہ سارے اقوال تاریخ دانوں نے، مورخین نے لکھے. اللہ اکبر. امام کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، امام نے اسی دن خط لکھ دیا. ادھر خط روانہ ہوا، ادھر یہ ہوا. حضرت نعمان بن بشیر انہوں نے لوگوں سے کہا کوفہ والو تم اچھا نہیں کر رہے ہو، یہ باتیں یزید کو پتہ چلے گی، وہ بھڑکے گا، وہ بدمعاش آدمی ہے، بھڑکے گا، وہ مسائل پیدا کرے گا، معاملات پیدا کرے گا، اس لیے تم لوگ ایسا مت کرو. اور کہا کہ چونکہ وہ خاندان رسول کے فرد ہیں، میں ان پہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتا، اس لیے تم کو سمجھاتا ہوں کہ تم یہ مت کرو. یہ سب معاملات چونکہ آپ نرمی کر رہے تھے تو جو یزید کے حامی تھے کوفہ میں، انہوں نے کہا آپ سختی کریں. آپ نے فرمایا میں ان پہ سختی کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کروں گا. تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسلم نام کا ایک شخص تھا جو یزید کا حامی تھا، یزید کے شیعوں میں سے یہ تھا، یہ یزید کے شیعوں میں سے تھا. یہ بات آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بات ہے دنیا میں دو گروپ ہے، ایک شیعان یزید، یزید کے شیعہ، یزید کے گروپ کے لوگ. شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، گروپ کو شیعہ کہتے ہیں گروپ کو. تو یہ شیعان یزید میں سے تھا، یزید کے گروپ میں سے تھا. یہ گروپ کی بات ہے. اور وہ وہاں جو کہا جاتا ہے نا شیعان علی یا شیعان حسین، اس دور کے اعتبار سے تو وہ لوگ یہ روافظ نہیں تھے، یہ تو باؤنڈری کے باہر کے لوگ ہیں، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں تھے. یہ جو محبت علی کا یا محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے اس دور میں، ان کو شیعان علی یا شیعان اہل گروہ کے معنی میں، گروپ کے معنی میں، یہ کوئی مسلک نہیں تھا اس دور میں. بعد میں لوگوں نے اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا. یہ بات آپ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. لیکن آج کی تاریخ میں کوئی بھی محب اہل بیت اپنے آپ کو شیعان علی نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آج یہ لوگوں کا ایک مسلک بن گیا اسلام سے. جیسے پہلے جس کو حدیثیں بہت یاد ہوتی تھی، جو حدیث کا بہت بڑا عالم ہوتا تھا، اس بڑے عالم کو کیا کہتے تھے؟ اہل حدیث. یہ حدیث والا ہے، ٹھیک، بہت بڑا عالم حدیث کا بہت جاننے والا، اس کو کیا کہتے تھے؟ اہل حدیث. اب آج کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فرقے کا نام پڑ گیا اہل حدیث. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ اسی طرح کوئی قرآن پہ بہت زیادہ عمل کرنے والا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ اہل قرآن. لیکن آج ہم اپنے آپ کو اہل قرآن اس ڈر کے مارے نہیں کہتے کہ بھئی ایک فرقے کا نام پڑ گیا اہل قرآن. آپ بات سمجھ رہے میری؟ اس لیے یعنی فرقوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے بڑے بڑے بزرگوں کے ناموں سے، اہل حدیث، اہل قرآن، شیعان علی. حالانکہ یہ کوئی شیعان علی ہے نہیں، یہ کوئی اہل حدیث ہے نہیں، یہ کوئی اہل قرآن ہے نہیں، لیکن انہوں نے نام رکھ لیا اہل بدعت نے. اس لیے ہمیں ان القاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچانا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو اہل بدعت اپنا شعار بنا لے، اپنی پہچان بنا لے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اس پر ہمیں کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، ہم اس پہ شکر کے ساتھ فخر کرتے ہیں
کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت وہ ناجی گروپ اور وہ ناجی گروہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ تو شیعہ یزید میں سے ایک شخص نے، جو یزید کا شیعہ تھا، آج بھی کچھ شیعہ یزید آج بھی دنیا میں موجود ہے، جس کو دیکھو محفل کربلا سے اس کا منہ اترتا ہے، محفل کربلا سے اس کا منہ چڑھتا ہے، سمجھ جاؤ کہ آج بھی شیعہ یزید موجود ہے، یا شیعہ اموی موجود ہے، اموی شیعہ موجود ہے دنیا کے اندر۔ پہچانو ان سیاہ لوگوں کو، ان سیاہ چہروں کو۔ دیکھو چٹنگ باز والے دو لوگ ہیں، سمجھو 10 دنوں میں کچھ کے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں اور 10 دنوں میں کسی کے دل کالے رہتے ہیں۔ تو ہمیں نہ کالے دل والوں سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمیں کالے کپڑے والوں سے مطلب ہے۔ ایک تو سینہ پیٹتے اس پر کہ ہم نہ تھے، اور دوسرے سینہ پیٹتے اس پر، دل پیٹتے اس پر کہ ذکر حسین کیوں ہو رہا ہے۔ تو نہ ان پیٹنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ان پیٹنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ نہ ہم پیٹنے والے ہیں، توجہ کرنا، نہ ہم پیٹنے والے ہیں نہ ہم پٹنے والے ہیں، یہی پیٹنے والے بھی ہیں، یہی پٹنے والے بھی ہیں، اور ہم کون ہیں؟ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، میں اس کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ اہل بیت سے محبت کیجئے، واٹس ایپ کی آپاؤں کو کمرے میں بیٹھ کر کے اعتراض کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ محبت کرنے والوں کا کام ہے محبت کرنا، سبھی لگاتے رہیے، ذکر اہل بیت کرتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، اس لیے کہ دیوانہ کسی کی سنتا نہیں، جو کسی کی سن لے وہ دیوانہ ہوتا نہیں۔ اگر آپ دیوانے ہیں تو لوگ کہتے رہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا، ذکر اہل بیت بھی کرنا ہوگا، اور کربلا شریف پر جان بھی چھڑکنا ہوگا، کربلا سے ماحول بھی لینا ہوگا، پیغام بھی لینا ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین کی طرف خط روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ میں تھے، اس وقت تو پھر یہ ہوا کہ جب شیعہ یزید نے خط لکھا، یزید پریشان ہوا۔ اس کے خط کا مضمون تھا، نعمان بن بشیر نرمی کر رہے ہیں، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوتے ہیں، جلدی حسین بھی آنے والے ہیں، اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ یزید کے پاس خط پہنچا۔ یزید کا ایک بڑا معتمد غلام تھا، سرجون ابن منصور، یہ تھا عیسائی، اور یہ خاندانی غلام تھا یزید کا، اور چونکہ اسی کی گود میں یزید پلا تھا۔ یزید کی قسمت بھی دیکھو، نانا ملا کون سا، ماں ملی کون سی، گود ملی پرورش کے لیے سرجون کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے زیر تربیت رہتا تو شاید اتنا بگڑا ہوا نہیں رہتا۔ یہ ہے کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، اور میں اہل سنت کو کہتا ہوں، اپنے جوانوں کو، کہ ہمیں شرف صحابیت کا احترام ہر وقت، ہر ساعت، ہر پل ملحوظ رکھنا ہے، اور ہماری فکر اور ہمارا موقف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کہ یہ لوگ امین القادری والے لوگ، اور امین القادری خود بھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے موقف کیا رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کیا موقف رکھیں؟ جو ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب میں موقف بیان کیا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، وہی ہمارا موقف ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی، دل کے اجالے میں بھی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ ہے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب کشف ہے تو ہمارے دل کی کیفیت آپ جاننے لگ گئے ہیں، آپ صاحب کرامت بھی، صاحب کشف بھی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں، اب اس سے بڑھ کر کے کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو نہیں ماننا ہے تو ہم نے آپ سے منوانا کب ہے؟ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو ہم سے ہمارا موقف پوچھنے والے؟ الحمدللہ تمام معتقدات اہل سنت کے حوالے سے ہمارا کل بھی موقف وہی تھا جو بریلی کے تاجدار کا ہے، آج بھی وہی، اور انشاءاللہ وہی رہے گا۔ باقی ہم پتیوں کو اور کس چھٹبئیوں کو ہمیں کوئی پرواہ ان کی نہیں ہے۔
کوئی پرواہ نہیں ہمیں چھٹیوں کی، جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے، جو ماننا ہے مانتا رہے. ہمارا موقف وہی ہے جو اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے بیان کیا. آج کے بعد اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. جو کرے گا وہ سمجھنے والی بات ہے، جو کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جائے. ان کے دل میں تو یہ، ہمارے دل میں کیا ہے؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، دلوں کی بات تم جاننے لگے ہو. ہمارے دل میں کیا، ہم جانتے ہیں نا. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو پھر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اس کو گود ملی تھی سرجون کی، اس کی ماں محسون تھی. ابن کثیر نے اس کو عیسائی لکھا، اور پھر اس کا نانا وہ بھی عیسائی تھا. تو گود اس کو وہی ملتی رہی، شرابیوں کی، خنزیر کھانے والوں کی. اس اعتبار سے اب اس نے سرجون کو بلایا. سرجون، کوفہ ہاتھ سے جا رہے، کرنا کیا ہے، کس کو بھیجوں، کون جائے گا کوفہ، تو کوفہ بچے گا. سرجون نے کہا میرا مشورہ، اگر آپ مان سکتے تو مانے، اس کام کے لیے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد بالکل موضوع آدمی ہے. یہ عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض رہتا تھا. توجہ کرنا، آگے کی گفتگو سمجھیں گے آپ. یزید عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض تھا. کیوں ناراض تھا؟ کیونکہ یزید کو جب ولی عہد مقرر کیا جا رہا تھا تو ابن زیاد خوش، عبید اللہ ابن زیاد خوش نہیں تھا. ابن زیاد کون؟ زیاد کا بیٹا. زیاد کس کا بیٹا؟ اس کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں. اس کا مطلب آپ دیکھیں، توجہ کریں آپ، اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان کو دیکھو اور اہل بیت کو دیکھو. یہ زیاد جو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، اس کے باپ کوئی پتہ نہیں. تاریخ میں لکھا ہے زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی. اور بعض لوگوں نے کیا لکھا جو بیچارے بڑے نرم آدمی تھے، زیاد ابن سمیہ، زیاد ابن سمیہ کا بیٹا. کیوں؟ ابا کا نام کہاں ہے؟ کیا ہے ابا کا؟ یہ ہے جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں یہ لوگ آئے. پتا چلا، تاریخ بتا رہی ہے، اہل بیت کے مقابلے میں شریف لوگ نہیں آتے. جن کے باپ داداؤں کا عطا پتا نہیں ہوتا، وہی لوگ اہل بیت کے مقابلے میں آیا کرتے ہیں. اب جو مقابلہ آرائی کرے نا، جب مقابلہ آرائی کرے نا، پریشان نہیں ہونا، سمجھنا کہ مقابلہ کر کے کیا بتا رہا ہے، مقابلہ کر کے بتا کیا رہا ہے، یہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے. تو زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد. تو وہ راضی نہیں تھا یزید. یزید نے کچھ پشو پیش کیا. سرجون ابن منصور نے کہا اگر آپ معاملے کو نپٹنا چاہتے ہیں تو یہ بندہ سخت دل ہے، یہی کام کرے گا. پھر یزید نے المختصر خط لکھا، بصرہ کے ساتھ میں تمہیں کوفہ کا بھی حاکم بناتا ہوں، جلدی سے وہاں جاؤ، معاملات کو نپٹو اور میری بیعت دو. پھر سے کوفہ والوں سے مسلم کو پکڑو، گرفتار کرو، بیعت کرے تو ٹھیک، اس کو بھی قتل کرو. حسین آئے، ان کو بھی پکڑو، میری بیعت دو، بیعت کرتے ٹھیک، ورنہ ان کو بھی قتل کرو. یہ سب اس نے حکم لکھ کر کے، کسی کی کوئی رعایت نہیں. ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے نکلا، المختصر ٹاٹا وغیرہ، ٹاٹا باندھ کے، عربی جیسے باندھتے، اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا. شام کے وقت وہ کوفہ میں داخل ہوا. اس کے وقت داخل ہونے کے نزاکتیں بھی بڑی خوب مورخین نے لکھی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں کافی وقت جاتا ہے. تو وہ داخل ہوا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے. سب لوگ نعرہ لگانے لگے، مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا بکا ابن رسول اللہ، ابن رسول اللہ. نعرہ لگانے لگے، رسول اللہ کے بیٹے آپ کو خوش آمدید، خوش آمدید، یہ کرنے لگے. یہ ادھر ادھر شام کو ایسے دیکھتا تھا کون زیادہ نعرہ لگا رہا ہے، کون زیادہ ایسا، اور غصے میں آتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی. آخر کار مسلم ابن عمرو باہلی نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، یہ ابن رسول نہیں، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے. بس جیسے ہی لوگوں نے یہ اعلان سنا، لوگ ناراض ہوئے. ارے یہ تو ابن مرجانہ ابن رسول نہیں. یہ کہہ کر کے پورا مجمع چھٹ گیا، سب لوگ غمگین ہوئے. راتوں رات جیسے ہی وہ داخل ہوا، اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول ہونے کا خط دیا. حضرت نعمان بن بشیر خوش ہو گئے. کیوں خوش ہو گئے؟ اللہ نے اتنے بڑے فتنے سے مجھے بچا لیا.
ان کو عہدہ نہیں چاہیے تھا، وہ اہل بیت کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اسی رات کو جتنے بڑے بڑے امیر تھے سب کوفہ کے، کچھ لوگوں کو رشوت دے کے، کچھ لوگوں کو دھمکا کر، رات میں اس نے پورا جال بچھا دیا، اور پورا جال بچھانے کے بعد اس نے یہ کیا، صبح کو اٹھ کر کے تقریر کی، دیکھو تم نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیے، اس لیے اب تم لوگ اگر سیدھے رہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے کوڑے سے اور اپنی تلوار سے تمہیں ٹھیک کروں گا۔ جو ہمارا مطیع فرما بردار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، جو نافرمانی کرے گا اس کو قتل کریں گے یا کوڑے سے اس کو ٹھیک کریں گے۔ مسلم کو جس نے بھی چھپا رکھا ہے وہ میرے حوالے کر دیں۔ یہ تقریر کر کے وہ پھر اپنے گورنر ہاؤس میں گیا، اپنے محل میں گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے سارے کوفہ کے سرداروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اگر کوئی بھی بغاوت کرے گا یہ ہوگا۔ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو یہ بات پتہ چلی، ماحول بدل گیا۔ آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل نے مختار ثقفی کے گھر میں رہنا مناسب نہ سمجھا، مختار کے گھر سے نکلے اور آپ حضرت ہانی ابن عروہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے گھر آ گئے۔ جب ان کے گھر آئے تو حالات بڑے نازک اور خراب تھے، تو ان کو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا اپنے گھر پہ آنا کچھ گراں گزرا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ اس وقت میں یہاں اس لیے آیا کہ اب میں اپنی پناہ گاہ کوئی اور نہیں محسوس کرتا، حالات بدل رہے تو میں یہاں گیا۔ دل ناخواستہ خاندان رسول کا احترام اور لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے زنانہ خانے میں، یعنی جہاں عورتیں رہتی تھی، اس کو خالی کروا کر مسلم ابن عقیل کو چھپا دیا۔ اب مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہوئی، مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا جانے لگا۔ بالآخر ایک جاسوس چھوڑا گیا 3000 روپے دے کر، اس دور کے جو بھی 3000 تھے، 3000 سکے دے کر، کہ کسی طرح سے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈو۔ تو جاسوس نکلا، مسجد میں گیا، کیونکہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی یہ وہاں پر نماز میں مصروف تھے، نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کی نماز مکمل ہوئی تو جاسوس گیا، کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور یہ رقم لے کر آیا ہوں، سنا ہے کہ یہاں خاندان نبوت کے کوئی بزرگ آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو نذرانہ پیش کروں۔ انہوں نے کہا اتنے لوگ مسجد میں ہیں، تم میرے پاس ہی کیسے چلے آئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے چہرے سے نورانیت اور اہل بیت کی محبت کا نور دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ دیکھو اہل ایمان بھولے بھالے ہوتے ہیں، اس کے مکر میں آ گئے اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے صحیح جگہ لے جاؤں گا، اور پھر حضرت ہانی کے گھر اس کو لے کر کے گئے۔ اس کا نام تھا معقل۔ معقل نام کے غلام کو جب آپ لے کر کے گئے تو وہاں پر حضرت ہانی کے گھر میں جو اہل بیت کے محبین تھے ان سب پلان بنا رہے تھے، معاملات کیسے کرنا، کیا کرنا۔ وہ دن بھر معقل ساتھ میں رہتا اور ساتھ میں رہنے کے بعد شام کو پوری رپورٹ جو ہے ابن زیاد کو دے دیتا۔ اسی طریقے سے وہ رپورٹیں دیتا رہا۔ بالآخر جو ہے وہ ہانی چونکہ معزز سمجھے جاتے تھے کوفہ کے اندر، تو ایک دن ابن زیاد نے ابن اشعث، جس کا نام ہے محمد بن اشعث، تو میں اس کو ابن اشعث اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس کو محمد کہنا نہیں چاہتا، تو ابن اشعث جو ہے وہ یہ ملنے کے لیے گیا ابن زیاد سے۔ جب ملنے کے لیے گیا اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو ابن زیاد نے کہا ابن اشعث ہانی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے جبکہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ تو ابن اشعث نے کہا سنا ہے آج کل وہ بیمار ہے۔ کہا وہ بیمار نہیں، وہ اچھا بھلا ہے اور اپنے گھر پہ دن بھر پہرا دیتے بیٹھتا ہے، اس کو کہنا کہ میری اطاعت ضروری ہے اور مجھ سے ملاقات بھی ضروری ہے، اس کو کہو کہ وہ آ کے گورنر ہاؤس میں ملے۔ ابن اشعث آیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لایا، اور لانے کے بعد کہا کہ امیر آپ سے ناراض ہے، کچھ غلط فہمیاں چلیے تاکہ کچھ غلط فہمی دور ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، تو کہا نہیں وہ تو اچھے ہیں، دن بھر تو وہ پہرا دیتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ جب محل میں گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیا، نہ اٹھ کر کے احترام میں کھڑا ہوا جیسا کہ پہلے کا ماحول تھا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ کو معمول سے ہٹ کر کے منظر دیکھا تو کچھ تشویش ہوئی، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے فوراً گفتگو شروع کی، ہانی میں سنتا ہوں کہ تمہارے گھر میں تم نے مسلم بن عقیل کو چھپا رکھا ہے، اور تمہارے گھر میں یزید کے خلاف، اس نے ایسا کہا امیر المومنین یزید کے خلاف پلان بنتے ہیں،
اور یہ سب معاملات ہوتے ہیں، ہتھیار خریدے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہو، غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے اشارہ کیا تو معقل نام کا وہ غلام جو ہے وہ فوراً سامنے آیا۔ جب آپ نے دیکھا اچھا یہ بدبخت جاسوس تھا، اہل بیت کا محب بن کر کے آیا تھا، اہل بیت کا محب بن کر کے آیا تو یہ جاسوس تھا۔ جب آپ نے سامنے جاسوس کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو خود نہیں بلایا، وہ میرے گھر آئے تو میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی کیونکہ وہ خاندان رسول کے فرد ہے۔ جب چل کر میرے گھر میں آئے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اب اگر تم کہتے ہو تو میں مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، مجھے کچھ دیر کی مہلت دو، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کہیں چلے جائیں اور وہ میرے گھر سے نکل جائیں۔ اس نے کہا نہیں، اب جو ہوا وہ ہو گیا، اب تمہاری نجات اور چھوٹ اسی میں ہوگی کہ تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ حضرت حانی نے کہا یہ نہیں ہو سکتی، مسلم بن عقیل کو میں قتل کے لیے تیرے حوالے نہیں کروں گا، قیامت میں میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ کے رسول کو منہ یہ دکھاؤں گا کہ میں نے اہل بیت کے فرد کو قتل کے لیے تیرے حوالے کر دیا تھا؟ اس نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کروں گا۔ حضرت حانی نے کہا شوق سے تم جو چاہے کر لو، حکومت تمہاری ہے، تمہارا دور ہے، تمہارا راج ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن میں مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مسلم ابن عمرو باہلی جو وہاں پر چمچ گیری کے لیے موجود تھا، اس نے کہا امیر آپ رکیے میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت حانی کو وہ کنارے لے گیا اور اس نے کہا دیکھو آپ کی جان چلی جائے گی، مسلم کو حوالے کر دو۔ حضرت حانی نے کہا کچھ بھی ہو جائے، میرا گھر لٹ جائے، میرا گھر تباہ ہو جائے، میں آل رسول کو حوالے نہیں کروں گا اس کے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو پھر وہ تڑپ گیا عبید اللہ ابن زیاد اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت حانی ابن عروہ کے سر پہ مارا۔ آپ کی جو ہے وہ پیشانی کی ہڈی ٹوٹی، ناک کی ہڈی ٹوٹی، خون نکلنے لگا۔ جب آپ کا خون نکلنے لگا تو اس وقت ابن اشعث کے ساتھ جو لوگ گئے تھے بلانے کے لیے، انہوں نے کہا وہ بدبخت ابن زیاد تو نے تو کہا تھا ملنے کے لیے بلا رہا ہے، تو نے ان کا یہ انجام کر دیا۔ اس حالت میں ایسا ہوا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت حانی کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت حانی کو شہید کرنے کی افواہ پھیلی تو حضرت حانی کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ یہ سب کے سب جو ہے وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد ان کی تعداد جو ہے تقریباً 40,000 بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ حضرت حانی کی شہادت ہو گئی اور ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا جس جو میری وجہ سے شہید ہو گیا میں نے بھی اس کی کچھ خبر لینی چاہیے۔ عورتیں واہویلا کر رہی تھی، آہو فوگا کر رہی تھی۔ آپ نے جو ہے اپنے دونوں بچوں کو حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا، اور قاضی شریح کے حوالے کرنے کے بعد آپ بھی تلوار لے کر کے جو ہے وہ آئے۔ لکھا ہے علامہ صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے، اگر حضرت امام مسلم اشارہ فرماتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ معاملہ طے کرے، گفتگو سے معاملہ طے کرے تاکہ مسلمانوں کی جانیں نہ جائے، فتنہ نہ ہو۔ ایسے میں یہ ہوا کہ گورنر ہاؤس کے اندر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے مکے کے کوفہ کے سارے سرداروں کو اس نے گورنر ہاؤس میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے کہا دیکھو یہ حانی کے رشتہ دار اور کوفہ کے بہت سارے لوگ یہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ نکلو اور نکل کر کے کہو کہ ہم لوگ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ۔ اگر یہ لوگ نہیں گئے اور اندر آ گئے، مسلم نے حملہ کیا تو ان کے حملہ کرتے ہی میں تم سب کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کے خوف سے یا رشوتیں لے کر کوفہ کے سارے جو سردار تھے وہ ڈر گئے، سہم گئے، اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، ایسے میں ایک ایک سردار اپنی منڈی نکالتا گورنر ہاؤس سے اور کہتا میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میری جان خطرے میں ہے، یہ لوگ مار ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طریقے کی باتیں کرتے۔ دھیرے دھیرے پورا مجمع چھٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ جو 40,000 کا مجمع تھا وہ 500 میں تبدیل ہو گیا، صرف 500 لوگ بچے امام مسلم کے ساتھ۔ ایسے میں نماز مغرب کا وقت آیا،
چونکہ اب مجمع تو چھٹ چکا تھا، مغرب کا وقت آیا، امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، تو اس وقت نماز مغرب پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے 500 لوگ کھڑے ہوئے۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ باندھی تو اس وقت 500 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی آدمی آپ کے پیچھے موجود نہ تھا۔ کوفہ والوں کی بدعہدی، بے وفائی قیامت تک یاد کی جاتی رہے، کوفہ والوں کی بے وفائی قیامت تک تذکرہ کی جاتی رہے گی۔ جان تو جانی ہے مسلمانوں، یہاں ایک پیغام آپ کو دینا ہے، جس کو چاہو وفا سے چاہو، جس کو چاہو وفا سے چاہو۔ بے وفائی ایسا کلنک ہے، بے وفائی ایسا داغ ہے، کائنات کی کوئی چیز انسان کو جو ہے وہ یہ داغ کو دھل نہیں سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی بھی بے وفائی کا داغ اگر پیشانی پہ لگ جائے اس کو دھل نہیں سکتا۔ اس لیے مسلک سے وفا کرو، مذہب سے وفا کرو، دین سے وفا کرو، صحابہ سے وفا کرو، نبی سے وفا کرو، اہل بیت اطہار سے وفا کرو، وفا اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ اکبر، سب چلے گئے۔ امام مسلم کو بڑا دکھ تھا، رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کہ میں نے خط لکھا ہے، میرا خط پڑھ کے امام حسین رکیں گے نہیں، مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلے، دن بھر چونکہ کھڑے تھے محاصرہ کرتے ہوئے، شام ہو گئی تھی، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ مسجد سے نکلے۔ اس دن کوفہ والوں کے دروازے بند ہو گئے تھے امام مسلم پر۔ یہ بات بار بار آپ کو اس لیے دہرائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، لوگوں دیکھو دین کے لیے نبی کے خاندان کی قربانی کیا ہے، دین کے لیے نبی کے خاندان کی قربانی کیا ہے، اور لوگوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سلوک کے باوجود بھی اللہ کے دین کی خدمت نہیں چھوڑی، اللہ کے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ سرد نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نکلے، کل تک جو لوگ بڑی بڑی دعوتیں کر رہے تھے، کل تک جو لوگ نظریں پیش کر رہے تھے، نذرانے پیش کر رہے تھے، ہاتھ پیر چوم رہے تھے، آج ان سب کے دروازے بند تھے۔ کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی۔ آج تک کوفہ کوئی اچھا کہتا ہے؟ حالانکہ کوفہ بڑا مبارک شہر ہے، کئی 100 صحابہ کے مزارات ہیں کوفہ میں، لیکن کوفہ والوں کی بے وفائی نے کوفہ کو اتنا بدنام کیا ہے، آج کوئی کوفیوں کو اچھا نہیں کہتا۔ بہرحال امام نکلے، پیاس لگی ہے، پانی کی بھوک لگی ہے، سوچتے ہیں کہاں جائیں۔ ایسے میں ایک خاتون جس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے یا توعا بتایا جاتا ہے، دونوں تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنے والوں نے توعا یا توعا پڑھا گیا ہے اس کو۔ وہ اپنے بیٹے بلال کے لیے، اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، شرابی تھا، نشہ کرتا تھا، آوارہ گردی کرتا تھا، بیٹا اس کا جلدی گھر نہیں آتا تھا، وہ اپنے بوڑھی ماں اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی، میرا بیٹا آئے گا تو میں بھی اپنا دروازہ بند کر لوں گی۔ اس عورت کو یہ قصہ نہیں پتا تھا کہ گورنر ہاؤس پہ کیا ہوا۔ عورتیں عام طور پہ جو ہوتی ہیں گھر میں رہنے والی عورتیں، اور چونکہ خیر سے نہ اخبارات کا دور تھا اور نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، ورنہ انٹرنیٹ کے دور میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو پھر خبر پتہ رہتی ہے، لیکن وہ ایسا دور کچھ میڈیا کا نہیں تھا، اس لیے اس عورت کو، پھر وہ بیوہ خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، اس کو کوئی پتہ نہ تھا۔ امام مسلم نے جب سب کے دروازے بند دیکھے، یہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ اس کے گھر کے دروازے پہ گئے، سر جھکا کر کے کہا مائی مجھے پانی پلاؤ۔ وہ عورت گھر میں گئی، پانی لایا، امام مسلم کو پانی پیش کیا، پانی پیے، پانی پینے کے بعد گلاس دیا، رک گئے۔ اس عورت نے کہا اے جوان، اپنے گھر جا، یہاں کیا کھڑا ہے؟ میں نے پانی تجھے پلا دیا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تجھے پانی پیش کر دیا، اپنے گھر جا، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تیرا اتنی رات کو یہاں کھڑا رہنا مجھ عورت کے پاس اچھا نہیں ہے، چلیے چلا جا یہاں سے، تیرے گھر جا۔ امام مسلم نے کہا مائی اس وقت میرا گھر یہاں کوئی نہیں ہے، میرا یہاں کوئی گھر نہیں، میں مسافر ہوں۔ کہا مسافر ہے تو کسی سرائے میں جا، کہا کہ میں کسی سرائے میں بھی نہیں جا سکتا، مار دیا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا وہ عورت کھڑی ہو گئی، مسلم بن عقیل آپ اس حالت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوفہ والوں نے بڑے چاؤ سے بلایا تھا، اور اب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کچھ تو رشوتیں لے کر دب گئے، کچھ جان کی وجہ سے ڈر کر دب کر کے اپنے دروازے بند کر لیے، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔
دعا نے کہا پھر حضور میرے گھر آئے، آج تو میرا نصیب جگہ کیا، آج آپ میرے گھر آئے، گھر تشریف لائے، آپ اندر گھر میں داخل کیا، کھانا پیش کیا، کھانا دیکھا رونے لگے، اس لیے کہ آپ کو امام عالی مقام اور ان کے بچوں کی، ان کے شہزادوں کی یاد آئی۔ بالآخر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے بستر لگایا اور اس کے بعد آپ بستر پر لیٹ گئے، فکر کر رہے تھے کمرے میں کیا کروں۔ ماں بار بار آتی جاتی تھی، پھر اس کا بیٹا بھی آ گیا بلال نام کا، تو بلال سے کہا ماں نے بیٹا کیا حالات ہیں، کہا ماں جو ہے وہ اس وقت تو کوفہ کے حالات یہ وغیرہ وغیرہ، تو ماں نے بڑی سادگی میں کہا بیٹا آج ہمارے گھر آل رسول آئے ہیں، مسلم بن عقیل آئے ہیں۔ اس کی تو آنکھیں چمک گئی، اس نے کہا ارے ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو مسلم ابن عقیل کو کب پتہ بتائے گا اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ یہ تو پریشان ہو گیا، رات اس سے کانٹے نہیں کٹتی تھی کہ میں جب پتہ بتاؤں گا تو کیا ہوگا۔ اس کا دوست تھا عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث، سمجھے، ابن اشعث کا بیٹا عبد الرحمن اس کا دوست تھا، عیاشی میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ صبح ہوئی ابن اشعث سے رابطہ کرنے کے لیے دوڑا تو عبد الرحمن ملا۔ عبد الرحمن کو بتایا میرے گھر میں تو مسلم بن عقیل ہے جس کی تلاش عبید اللہ ابن زیاد کو ہے۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ ابن اشعث کو بتایا، ابن اشعث گیا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا، 80 لوگوں کو امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ کتنے لوگوں کو؟ 80۔ اس سے آپ اندازہ کریں ابن زیاد پر کیسا روب تھا امام مسلم کا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے 80 لوگ۔ بہرحال وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے امام مسلم جس گھر میں تھے اس دعا کے گھر میں وہ اس کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو پتا چلا کہ میں گھر گیا ہوں، آپ نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر آپ نے مقابلہ فرمایا، آپ نے مقابلہ فرمایا، اس لیے کہ یہ ہاشمی لوگ تھے، بہادر لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں گرفتار نہیں ہوں گا۔ یہ اپنی تاریخ ہے، یہ اپنی تاریخ ہے۔ دشمنان اسلام کے ہاتھوں جیتے جی کبھی قابو نہیں دیتے کسی کو۔ اگر کوئی جان لینا چاہے جان دیں گے، لیکن موقف سے نہیں ہٹیں گے، جان دیں گے مگر مذہب سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ نامردی کی زندگی ہے، وہ گیدڑ کی زندگی ہے، وہ بزدلی کی زندگی ہے جو ڈنڈے کے خوف سے انسان کلمہ کفریہ بکتی نہیں، جان دے دو۔ حالانکہ رخصت ہے، اگر کسی کا دل ایمان پہ مطمئن ہے جو چاہے کہہ لے، لیکن عزیمت کی رائے یہ ہے کربلا والے رخصت والے لوگ نہیں تھے، کربلا والے عزیمت والے تھے۔ امام نے فرمایا میں جیتے جی قابو نہیں دوں گا، میں گرفتار نہیں ہوں، تلوار نکالی۔ 80 لوگوں سے اکیلے مقابلہ کر رہے تھے، 80 لوگوں سے امام اکیلے مقابلہ فرما رہے تھے۔ امام مسلم ابن عقیل، ان بزدلوں نے دیکھا آپ نے کہیں ایک کو مار بھی ڈالا کہ جب قابو میں نہیں آتے تو وہ چھت پہ چڑھ گئے، آپ پر آگ جلا کر پھینکنے لگے، پتھر پھینکنے لگے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے دونوں ہونٹ کٹ گئے اور آپ تھکتے لڑتے لڑتے تھک گئے تھے۔ ایسے میں ابن اشعث نے کہا، مسلم میں تمہیں امان دیتا ہوں، ہم تو یہاں صرف تم سے بات چیت کرنے آئے تھے کہ ابن زیاد کے پاس چلو، سامنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں گے، گرفتار کرنے کا، لڑنے لڑانے کا کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ جب آپ نے امان کی بات سنی تو آپ نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، پھر اس کے بعد آپ کو کھچر پہ بٹھایا گیا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر ہاؤس لے گئے۔ گورنر ہاؤس میں جیسے داخل ہونے لگے آپ نے دیکھا ٹھنڈے پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے۔ امام نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ ایک بدبخت نے کہا کہ مسلم یہ ٹھنڈا پانی تجھے نہیں ملے گا، تجھے تو اب جہنم کا آب حمیم ملے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام نے فرمایا ہاں آل رسول کو جہنم کا پانی ملے گا اور تم جنت کا پانی پیو گے، معاذ اللہ، تم لوگ حقدار ہو جہنم کے اور جہنم کے پانی کے۔ الحمدللہ ہمارے نانا ساقی کوثر ہے، حوض کوثر کے ساقی ہمارے نانا۔ بہرحال کسی ایک کو ترس آیا، اس نے ٹھنڈا پانی نکالا، کٹورے میں دیا، امام نے ٹھنڈا پانی ہاتھ میں لیا تو وہ آپ کے ہونٹوں سے جو خون نکل رہا تھا وہ کٹورے میں چلا گیا۔
کٹورا خون سے بھر گیا. پھر میرے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرا کٹورا لایا گیا. تو جب آپ نے دوسرا کٹورا لیا تو دوسرا کٹورا بھی خون سے بھر گیا. تیسرا کٹورا لایا گیا تو آپ کے آگے کے دانت جو ٹوٹ کے کمزور ہو گئے تھے وہ کٹورے میں گر گئے. امام نے فرمایا الحمدللہ یہ دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں، اب میرے ہاتھ، اب میرے منہ میں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام کوثر انشاءاللہ نصیب ہوگا. آپ گئے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے، سلام نہیں کیا. مسلم ابن عمرو باہلی نے کہا کہ تم سلام نہیں کرتے امیر کو؟ آپ نے فرمایا اگر یہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہے تو میں اس کو سلام کیوں کروں، اور اگر یہ مجھے قتل نہیں کرے گا زندگی رہے گی تو بہت سلام کلام ہوگا، سلام کلام بہت ہوگا. اس نے کہا مسلم تم نے فتنہ پیدا کیا کوفہ میں؟ امام نے فرمایا نہیں، ہم نے کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا. امام مسلم اور ابن زیاد کی گفتگو سے کچھ کربلا کے حالات آپ کو سمجھ میں آئیں گے. امام نے فرمایا تم لوگ بدعت کو رواج دے رہے، سنت کو مٹا رہے، دین کو مٹا رہے تھے. ہمیں لوگوں نے کتاب و سنت کی حیات کے لیے بلایا، طلب کیا، ہم آ گئے. ہمارا مطالبہ کتاب و سنت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا. اب دیکھو ابن زیاد کی گفتگو دیکھو. اچھا تجھے کتاب و سنت آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تجھے دین اس وقت یاد نہیں تھا جب تم مدینے میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا استغفر اللہ، تو کتنا بڑا جھوٹا ہے، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، تو مجھ پہ الزام رکھتا ہے. آل نبی پر دشمنان نبی کیسے الزام رکھتے ہیں؟ دیکھیں جس کو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو انہوں نے، وہ الزام ان پہ رکھا گیا. اس لیے کہ دشمنان اہل بیت جانتے ہیں جب تک ان کو بدنام نہیں کریں گے تب تک ان پہ فتح نہیں پا سکتے، اس لیے یہ الزام رکھا. تو دین بھول گیا تھا اس وقت جب تم مدینے میں بیٹھ کے کہا اللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی. ابن زیاد تو خود جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی. ہم تو دین کے وارث ہیں، ہم کیسے شراب پیئیں گے؟ بہرحال بات ہوئی تو کہا کہ اچھا اب کیا چاہتے ہو؟ امام نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا، پوچھو ان سے، ہمیں بلایا گیا ہے. اور پھر یہ کہہ کر آپ رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہو بھائی، تم تو خلافت کے مدعی تھے. امام نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جانی، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں خط لکھ چکا ہوں. حسین میرے خط کو پڑھنے کے بعد نہ رکیں گے، آئیں گے، ان کے بچوں کا اور ان کا کیا حشر ہوگا، اس کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں. اس نے کہا اچھا اب میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا. حضرت امام مسلم نے فرمایا مجھے کسی کو وصیت کرنے دو. وہاں عمر بن سعد بیٹھا ہوا تھا، عمر بن سعد. امام نے فرمایا یہ اس سے میری رشتہ داری ہوتی ہے کیونکہ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، رشتہ داری ہوتی ہے، میں اس کو تو یہ کہا میں کوئی وصیت نہیں سننا چاہتا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا رشتے کا تو کچھ خیال کر لیں، یہ وصیت کرنا چاہتے تو سن لیں. پھر امام نے اس کو وصیت کی میں نے 700 درہم کسی سے قرض لیے، میرا گھوڑا اور میری زرہ یہ سب بیچ کر کے وہ میرا قرض ادا کرتے. دوسرا یہ امام حسین کو خط لکھ دو کہ وہ یہاں نہ آئے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر لی رشوت لے کر اور جان کے خوف سے. کچھ تو رشوت لے کے بے وفا ہو گئے، کچھ تو جان کے خوف سے بے وفا ہو، اس لیے وہ تشریف نہ لائیں، ان سے انہیں خط لکھ دیں. اور تیسرا جب میری لاش مجھے شہید کر دیا جائے، میری لاش لے کر کے مجھے کسی جگہ پہ دفن کر دینا. یہ بدبخت عمر بن سعد ابھی وہ شہید بھی نہیں ہوئے، کہا دیکھو مجھے یہ وصیت کی. ابن زیاد نے کہا کہ جو امانت دار نہ اس کے پاس امانت نہیں رکھنی چاہیے. پھر ابن زیاد نے کہا قرض کے معاملے میں تو جو چاہے کر، لیکن گھوڑا اور زرہ تو ان کی ہماری ہوگی، ہم تجھے نہیں دیں گے. دوسری بات یہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں. اور رہی بات یہ کہ لاش کا جہاں تک معاملہ ہے تو مرنے کے بعد لاش کو ہم تیرے حوالے نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ اوپر لے جایا گیا. امام مسلم اوپر کو تشریف لے گئے، استغفار کر رہے تھے، کلمہ شریف پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد جب آپ کو جلاد نے قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، وہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی. ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ بقرعید کی 3 تاریخ تھی. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی طرف منہ کر کے، مکے کی طرف منہ کر کے کہا حسین تمنا تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ کا دیدار کرتا،
لیکن ہائے میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی حسین، لیکن اب میں کس سے کہوں کہ تم نہ آنا۔ یہ کوفے والوں نے جو ہے وہ بے وفائی کر دی، کوفے والوں نے بد عہدی کر دی ہے، عہد کے خلاف کر دیا ہے۔ حسین انہوں نے رشوتیں لے کر یہ تیرے مخالف ہو گئے، بیعت کرنے والے جان کے خوف سے تیرے مخالف ہو گئے۔ حسین میں کس سے کہوں، کس کو کہوں کہ آپ نہ آئے، یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور درود شریف اور کلمہ شریف پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں جلاد نے تلوار ماری اور حضرت امام مسلم 3 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں کوفہ کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ اور جب آپ شہید ہوئے تو اوپر سے آپ کا لاشا گورنر ہاؤس سے زمین پہ پھینک دیا گیا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ شہادت کے بعد امام مسلم کے پیر میں رسی باندھ دی گئی اور کوفہ کی گلیوں میں امام مسلم کے لاشے کو کھینچا جاتا رہا۔ اس کے بعد گورنر ہاؤس پہ لاش لٹکا دی گئی اور کہا گیا جو یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ انجام کیا جائے گا۔ بالآخر ابھی امام مسلم کی شہادت ہی کیا ہوئی تھی کہ حضرت ہانی کو بھی جب پتہ چلا کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو ابن زیاد بدنیات بانی فساد نے پھر حضرت ہانی ابن عروہ صحابی رسول کو بھی گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھایا اور اسی طریقے سے آپ کو بھی شہید کر دیا، اور پھر آپ کے لاشے کو بھی زمین پر اسی طرح سے پھینک دیا گیا اور آپ کے پیر میں رسی باندھ کر ویسے ہی گھسیٹا گیا اور گورنر ہاؤس پہ لٹکایا گیا کہ جو یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ انجام کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ کربلا کے حوالے سے یہ 2 شہادتیں تھی جو آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اختصار کے ساتھ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے، جس کا نام ایک نام زلف و زنجیر ہے اور دوسرا نام لالہ زار ہے، اور اسی طریقے سے علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کربلا کا مسافر، وہاں سے میں اب حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی شہادت کو اختصار کے ساتھ پڑھ دوں، اس وضاحت کے ساتھ کہ بعض مورخین منع کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان بزرگوں نے جن کا نام لیا، میں نے علامہ ارشد کا نام، علامہ نظامی کا نام، جلال الدین مفتی جلال الدین امجدی کا نام، اختصار کے ساتھ بہت مختصر میں اب میں ان دونوں شہزادوں کی شہادت کو پڑھنے لگا ہوں۔ ابھی کوفہ کے اندر یہ حالات پیدا ہوئے تھے کہ امام مسلم شہید ہوئے، حضرت ہانی شہید ہوئے، کوفہ کے اندر ایک دہشت کا ماحول تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا، خوف و ہراس کا ماحول، دہشت کا ماحول، اور سارے دروازے بند تھے۔ ایسے میں حضرت قاضی شریح کو جب اس کی اطلاع ہوئی، قاضی شریح کو اس کی اطلاع ہوئی، امام مسلم شہید ہو گئے اور ہانی شہید ہو گئے، اور اعلان ہو گیا کہ جو بھی یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر مزید دوسرا اعلان ابن زیاد کی طرف سے یہ ہوا، ہم نے سنا ہے کہ مسلم اپنے ساتھ 2 بچوں کو لائے تھے، جو ان 2 بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جس کے گھر میں 2 بچے ملیں گے اس کا بھی انجام یہی کیا جائے گا۔ حضرت قاضی شریح رات کے وقت دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ دونوں بچوں نے محمد و ابراہیم نے کہا قاضی شریح سے، یہ قاضی شریح مولا علی کے شاگرد تھے، قاضی شریح سے کہا قاضی شریح آپ ہمارے سر پہ جو ہاتھ پھیر رہے ہو اور ہمیں سینے سے لگا رہے ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمارے بابا شہید تو نہیں ہو گئے، ہم یتیم تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح آپ ہمارے دادا علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، تو جو سلوک ہمارے دادا علی یتیموں کے ساتھ کرتے تھے آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہو، کہیں ہمارے ابا شہید تو نہیں ہو گئے۔ حضرت قاضی شریح دونوں شہزادوں کو سینے سے چمٹا کر کے زار زار رونے لگے اور کہا شہزادوں ہاں آج تم دونوں جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہو اور تمہارے والد بزرگوار امام مسلم شہید ہو گئے۔ دونوں بھائی بلک بلک کر کے رونے لگے، مدینہ یاد آنے لگا، مدینے کی راحتیں یاد آنے لگی، مدینے کا آرام یاد آنے لگا۔ قاضی شریح نے کہا بچوں شہزادوں اب حال یہ ہے کہ تمہارے والد کی شہادت کے بعد ابن زیاد بانی فساد وہ بدنہاد اب تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ تمہیں شہید کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرے گھر میں تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے صبح کو ایک قافلہ جو ہے وہ باب العراقین سے مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا تمہیں باب العراقین پہنچا دے گا، وہاں سے تم اس قافلے کے ساتھ مدینے چلے جانا، اور جب تم مدینے چلے جاؤ گے تو پھر وہاں تمہاری جانیں محفوظ ہو جائے گی۔
دونوں شہزادے صبح کا انتظار کرنے لگے. قاضی شورے کا بیٹا فجر کی نماز کے بعد الصباح جو ہے وہ دونوں شہزادوں کو خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے لے گیا. باب العراقین پہنچا تو وہاں پر جو ہے وہ قافلہ کوچ کر چکا تھا, آنے میں تاخیر ہو گئی تھی, قافلہ رخصت ہو چکا تھا. قاضی شورے کا بیٹا دونوں شہزادوں کو لے کر کے دوڑتا رہا اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا جہاں سے قافلے کی گرد اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. قاضی شورے کے بیٹے نے کہا شہزادو میرا قافلے تک آنا اچھا نہیں, لوگ مجھے پہچانتے ہیں تمہیں نہیں پہچانتے, تم ساتھ ہو جانا, مدینہ منورہ قافلہ چلا جائے گا, اس طرح تم عافیت کے ساتھ مدینے پہنچ جاؤ گے. اور دونوں شہزادوں کو کہا اچھا میں چلتا ہوں, وہ گرد دیکھتے جاؤ دوڑتے جاؤ. دونوں شہزادے دوڑنے لگے, نازک سی کلیاں بلکہ نازک سے پھولوں کی طرح پورا وجود نازنین, کیونکہ مدینہ منورہ میں ان شہزادوں کا حال یہ تھا کہ زمین پہ چلنے نہیں دیا جاتا تھا, گود میں اٹھا لیے جاتے تھے, کندھوں پہ بٹھا لیے جاتے تھے. اب دونوں شہزادے دوڑ رہے ہیں, ایک شہزادے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور کانٹا چبھا چھوٹے بھائی کے پیر میں. بڑا بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں, بڑے بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں ورنہ قافلہ چلا جائے گا. چھوٹا بھائی چبھے ہوئے کانٹے سے دوڑ رہا ہے, لیکن کہاں تک دوڑ سکتا تھا. ایک وقت آیا نازک سا نرم سا پیر جو ہے کانٹوں سے چھلنی ہوا, کانٹوں سے زخمی ہوا, اور ایسی حالت میں چھوٹا بھائی بیٹھ گیا. بڑے بھائی نے بھی رکنا مناسب سمجھا, اسی کانٹے کو نکالنے کے اتنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ گرد و غبار نظروں سے اوجھل ہو گئی. اب دوڑتے ہیں تو کیا دیکھا کہ نہ قافلے کا سراغ ہے, نہ کوئی گرد و غبار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے میں دونوں شہزادے چلتے چلتے تھک گئے. اتنے میں ابن زیاد بانی فساد کے کارندے ڈھونڈتے آئے. بچوں سے پوچھا کون ہو تم؟ حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی, چہرے بتا رہے تھے کہ آل رسول ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر کے پتہ چلتا تھا کسی بڑے خاندان کے لوگ ہیں. پھر پوچھا کون ہو تو بتایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے, سچوں کی اولاد تھی, سچ کہہ دیا, مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. دونوں کو پکڑا, رسی میں باندھا اور باندھ کر کے لے گئے, ابن زیاد کے پاس جمع کرا دیا. ابن زیاد نے اللہ اکبر دونوں شہزادوں کو لیا, لینے کے بعد کہا کہ ان کو لے جا کر کے جیل میں ڈال دو, میں یزید کو خط لکھتا ہوں اور یزید سے پوچھتا ہوں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا کیا کرنا چاہیے, تو پھر وہ جو حکم آئے گا اس پہ عمل ہوگا. جیل میں ڈال دیے گئے. کالی کوٹری بچوں نے پہلی مرتبہ دیکھی, کیونکہ مدینہ منورہ میں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا, انہوں نے کبھی جیل کا نام بھی نہ سنا ہوگا. اللہ اکبر, کالی کوٹری میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ڈرے سہمے. ایسے میں جیل میں وہ 3 دن تک رہے. جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا, مشکور بتایا جاتا ہے. جیل کا داروغہ مشکور تھا, مشکور محب اہل بیت تھا. دونوں شہزادوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی تو دونوں شہزادوں سے کہا یہ میری انگوٹھی لو, اور انگوٹھی لے کر کے یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے. قادسیہ کا جو ایک بہت بڑے جو وہ حکومت کے عہدے پر میرا بھائی فائز ہے, تو یہ انگوٹھی اس کو بتانا اور اس کو بتا کر کے کہنا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, وہ تمہیں حفظ و امان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا. اچھا اب تم جاؤ. قادسیہ کے راستے پہ لگا دیا. ادھر قادسیہ کے راستے میں بچوں کو لگایا. وہ شہزادے, اب میں ان کو بچہ کیا کہوں, وہ شہزادے رات بھر چلتے رہے, اس لیے کہ چاہے وہ گزشتہ حادثہ ان کی نظر کے سامنے تازہ تھا. رات بھر چلتے رہے, لیکن رات بھر چلتے چلتے حالت یہ تھی پتہ کھڑکتا تو ڈر کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے, آہٹ سنائی دیتی ایک دوسرے سے لپٹ کر کے بیٹھ جاتے. خوف تھا, ہراس تھا, جان جانے کا اندیشہ تھا. ایسے میں ادھر تو یہ بچے ادھر رات کو نکل گئے. صبح ہوئی, صبح کے وقت سوچا کہاں جائے, تو کوئی پناہ گاہ, کوئی مامن ڈھونڈنے لگے. جب کوئی پناہ گاہ اور مامن نہ ملا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت ہے, اس کے اندر کھوکھلا پن ہے اور اس کے اندر گویا کہ ایک سوراخ ہے. دونوں جا کر کے اللہ کا نام لے کے اسی میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. ادھر تو یہ بیٹھ گئے, ادھر صبح ہوئی. ابن زیاد نے مشکور سے کہا بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا, مشکور نے, حضرت مشکور نے کہا میں نے ان کو آزاد کر دیا. کہا تم نے کس کی اجازت سے آزاد کیا؟ کہا میں نے اپنی آخرت کے لیے, کیونکہ میں نبی کی شفاعت چاہتا ہوں, بی بی زہرا کی خیرات چاہتا ہوں, اس لیے میں نے ان کے شہزادوں کو آزاد کر دیا. مجھ سے ڈرنا لگا تجھے؟ مشکور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے دوسروں سے نہیں ڈرتا. تجھے نہیں پتا میں تیرا انجام کیا کروں گا, تو مجھے مار ڈالے گا, بس اتنا ہی. اہل بیت کی محبت میں مر جانا شہادت ہے. مشکور کو اس نے شہید کر دیا. ادھر وہ دونوں بچے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں ایک کنیز جو ہے وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی, تو درخت جو تھا وہ کسی
دریا کے کنارے یا چشمے کے کنارے تھا. جیسے ہی وہ دو بچے وہاں بیٹھے تھے, کنیز نے جو ہے پانی بھرنے کے لیے مٹکی جو ہے وہ جیسے ڈالنا چاہیے اس دریا میں یا چشمے کے اندر, تو اس کو دو خوبصورت چہرے نظر آئے. اس نے پلٹ کر کے دیکھا, پانی بھرنے کی پلٹ کر دیکھا خوبصورت چہروں کی طرف, تو دو چہرے اس کو اندر نظر آئے. شہزادو تم کون ہو؟ کل کے حادثے سے, کل صحیح کہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, تو کیا ہو گیا تھا؟ پکڑ کر لے گئے تھے, مارے گئے تھے, یہ حالات ہوئے تھے, ہے نا, گزشتہ واقعے میں یہ حالات ہوئے. ایسے وقت کے اندر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر, پھر کیا ہوا؟ ان دونوں بچوں نے باہر نکل کر کے ڈرنا سہمنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کون ہو بتاؤ؟ پھر سچ کہہ دیا مسلم بن عقیل کے یتیم ہے. تو کہا گھبراؤ نہیں, میں جس کی کنیز ہوں نا, میری مالکہ جو ہے وہ اہل بیت کی محب ہے, اہل بیت کی عاشق ہے, چلو میں تمہیں اس کے گھر لے چلتی ہوں. وہ لے کر کے گئی اور پھر اپنی مالکہ سے کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے بچے. اللہ اکبر. وہ خاتون نے دیکھا تو سینے سے لگایا, کہا تم ایسے کیسے؟ تو پوری تفصیل انہوں نے داستان بتائی. ایک کمرے میں اسے چھپا دیا, کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے, جو خدمت کر سکتی تھی کیا, اس لیے کہ اہل بیت کی خدمت بڑی چیز ہے, اہل بیت کی خدمت بڑی چیز ہے. آگے کوئی گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. زندگی میں کبھی بھی موقع ملے, کسی بھی نبی کے گھر کے فرد کی جو خدمت کر سکتے ہو کر دینا, جو کر سکتے ہو. زندگی میں کبھی کوئی کام کرو نہ کرو, یہ کام کر لینا. اس لیے کہ ایک شخص حج کے لیے جانے والے تھے, حج کے لیے. ایک راستے میں ان کو سید ملا, اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ کشی ہے, میری مدد کرو. انہوں نے سوچا وہ حج میں کیا کروں جس میں کوئی نبی کے گھر والا فاقس ہے, تو انہوں نے اپنی پوری حج کی رقم اٹھا کر دے دی. جب حج ہو گیا تو ہر آدمی آ کر کے ان کو مبارکباد پیش کرنے لگا, ہر آدمی مبارکباد پیش. یہ شرمانے لگے کہ میں حج کو گیا نہیں, لوگ مجھے مبارکباد کیوں پیش کرتے ہیں. ایک دن ان کے خواب میں حضور تشریف لائے, فرمایا تو نے میرے خاندان کے فرد کے لیے حج ترک کیا اور حج کی رقم اٹھا کر کے اس کو دے دی, تو اللہ نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھ کو عطا. اس لیے نبی کے گھر والوں میں سے جو مل جائے اس کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لینا, اللہ اس کا صلہ تمہیں تمہاری نسلوں کو قیامت تک عطا کرے گا. اس خاتون کو بھی لگا کہ میرے تو بھاگ جگے, میری تو قسمت جگی, نبی کے گھر کے دو شہزادے میرے گھر میں آئے. اس نے بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی. رات ہو گئی, شہزادوں سے کہا یہ گھر کو آپ اپنا سمجھے, میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں, آپ کی بھی کنیز ہوں, آپ کی خدمت کی ہے, بس آپ کے نانا کی شفاعت چاہتی ہوں, سکون سے گھر میں رہو, ڈرو مت, گھبراؤ مت. یہ کہہ کر کے دروازہ جو ہے وہ بھیڑ دیا. آئی, اس کا شوہر رات دیر ہو گئی تھی نہیں آیا تھا, بہت دیر بعد شوہر گھر آیا. اس کے شوہر کا نام تھا حارث. حارث سے کہا حارث کیا بات ہے, آج بہت دیر سے تم گھر آئے. حارث نے کہا ارے کیا کریں, مسلم بن عقیل کے بچے جیل سے بھاگ گئے ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ جو اس کے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا میں اس کو بہت بڑی جاگیر دوں گا, کیونکہ اس نے یزید کو خط لکھا تھا کہ زندہ بھیجو کہ جو ہے وہ سر کاٹ کے بھیجو. اب وہ خط وہاں پہنچ رہا ہوگا اور وہ بچے جیل سے بھاگ گئے, تو اب اس کو پڑی ہے کہ اگر زندہ طلب کر لیا وہ نہیں دے پائے گا تو یزید اس پہ عتاب کرے گا. اس لیے اس نے بہت بڑا اعلان کر دیا, انعام کا بڑا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ اس کو مسلم بن عقیل کے بچے چاہیے. عورت نے کہا کیسے بدبختی کی باتیں کر رہا ہے, مسلم بن عقیل نبی کی اولاد میں سے تھے, نبی کے خاندان میں سے تھے, اور تو ان کے بچوں کے کا دشمن ہو رہا ہے. اس نے کہا بی بی تجھے کیا معلوم کہ اتنا انعام ملے گا کہ ہم ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جائیں گے. اس بی بی نے کہا حارث آنکھیں کھول, تو کیا دنیا کی محبت میں گم ہے, سوچ تو صحیح, آل نبی کے ساتھ بغاوت کر کے تجھے ملنا کیا ہے. بہت سمجھایا, کہا بی بی میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, میرا گھوڑا مر گیا تو میں پیدل ڈھونڈتے رہا. اچھا اب تو مزید کوئی بکواس نہ کر, مجھے کھانا کھلا. اس نے کھانا کھلایا, کھانا کھلا کر کے وہ سو گیا. ایسے سوتے میں جب وہ سو رہا تھا تو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حارث سو رہا تھا ایسے میں کمرے سے رونے کی دونوں شہزادوں کی آواز آئی. دونوں شہزادوں کی جب رونے کی آواز آئی, اس نے بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں, تو ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے پھرتا رہا, تیرے کان بجے, سو جا, کوئی بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے.
اس نے پھر آواز بلند ہوئی تو کہا بچوں کی آواز آتی ہے، پھر بہلانے کی کوشش کی، آواز اور بلند ہوئی تو وہ خود اٹھا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف ہو گیا تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ اس رات ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، دونوں نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں مولائے کائنات سیدہ فاطمہ، امام مسلم، یہ سب لوگ، امام حسن جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے امام مسلم سے پوچھا، مسلم تم تو آ گئے ہو، شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ امام مسلم نے کہا نانا جان میں آ گیا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ میرے بچے بھی آ گئے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے وہ۔ دونوں شہزادے اٹھے تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بھیا ایسا لگتا ہے موت قریب ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابا نانا سے کہتے ہیں کہ بس اب قریب کو آنے والے۔ تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، دونوں رو رہے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں یہ گھر تو ہماری دادی کی کنیز کا گھر ہے، یہ تو آرام کر رہا، یہاں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن خواب تو خواب تھا۔ دونوں شہزادے رو رہے تھے، ایسے میں حارث آیا، دونوں کو روتے دیکھا، اے بچوں کون ہو تم؟ سوچا یہ تو اس گھر میں تو اتنی وفا ملی ہے، اتنا آرام ملا، کھانا ملا، کپڑے ملے، راحت ملی۔ دونوں شہزادوں نے سچوں کی اولاد تھی، سچ کہہ دیا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ رئیس القلم علامہ شد علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے کہا اچھا میں تم کو ڈھونڈوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکوں، میرا گھوڑا مر جائے، میں پیدل چلتے چلتے تو تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ ان دونوں شہزادوں کو تماچے لگائے، منہ پہ تماچے لگائے اور دونوں کی زلفیں پکڑی، دونوں شہزادوں کی زلفیں پکڑی، زلفیں پکڑ کر جب مارنا شروع کیا، اس کی بیوی نے کہا ظالم کیا کر رہا ہے؟ بیوی کو بھی مارا، بالآخر دروازے پہ تالا ڈالا کہ کہیں بیوی بچا نہ لے، صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی، دونوں بچوں کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر تلوار ہاتھ میں تھامی، دونوں بچوں کی مشقیں کسی، دونوں بچوں کی مشقیں، دونوں کے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کر کے دونوں کو گھوڑے پر ڈالا، سواری پہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد دونوں کو شہید کرنے کے لیے لے چلا۔ سنیو یہ بات بس اتنی ہے، پھر قدم قدم پہ یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ برداشت ہوا ہے صرف اللہ کے دین کے لیے۔ جس دین سے ہم اور آپ دور ہو گئے، یہ سب دین کے لیے، نبی کا خاندان جو اجڑا، خاندان جو لٹا، صرف دین کے لیے۔ آج اس دین کی جو ناقدری کر رہے ہو، خیال کرو کیا کر رہے ہو۔ دونوں شہزادوں کو باندھ کر کے سواری پہ ڈالا، لے کر کے چلا، بیوی آئی، اس کے سر پر الٹی تلوار ایسے ماری وہ بے ہوش ہو گئی، کنیز آئی اس کو بھی مارا، اس کو قتل کر دیا، یہ سب کیا۔ بالآخر فرات کے کنارے پہ پہنچا، بیٹا آیا اس کو بھی یہ کیا، بیوی کو ہوش آ چکا تھا، پھر اس پہ بچانے کی کوشش کی، کہا او دنیا کے پرستار، او دنیا کے پجاری، دنیا آنی جانی ہے، دنیا کے لیے آل نبی کا خون نہ کر، دنیا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل نہ کر، یہ اس کی نصیحت کر رہی تھی۔ ایسے میں اس ظالم نے بیوی کو پھر مارا کہ بچا نہ لے جائے، بیوی پھر زمین پر گری، بیٹے نے ماں بچانے کی کوشش کی، اس کو بھی مارا، وہ بھی زمین پہ گر پڑا۔ اور ایسے میں دونوں شہزادوں پہ تلوار اٹھائی، دونوں شہزادے بیت کی طرح کانپنے لگے۔ بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ چھوٹے بھائی کا غم نہ دیکھوں، چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھوں۔ اس ظالم نے کہا اچھا تمہیں دوسروں کا اتنا خیال ہے، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور ایک ہی وار میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد دونوں کا سر لیا ٹوکرے میں ڈالا، دونوں کا سر لیا ٹوکرے میں ڈالا اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ سنیو قدم قدم پہ سننا، دل پہ یہ نقش کرنا، دل پہ یہ تحریر کرنا، خدا جانے ایسی محفلیں ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔
جس نے بھی نبی اور آل نبی کے ساتھ بے وفائی کی اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا کے اقتدار کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی ہوس کے لیے جنہوں نے نبی اور آل نبی کے ساتھ غداری کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ لے کر کے دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ ابن زیاد مجھے انعام دے، دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کیسا تحفہ؟ کہا تیرے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ کہا کون سے دشمن؟ کہا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا سر ہے۔ ٹوکرے سے ہٹایا جیسے ہی ڈھکن تو دونوں کے سر تھے، مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر۔ ابن زیاد نے کہا تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا؟ تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا؟ کہا کہ تو نے تو اعلان کیا تھا۔ میں نے کہا زندہ گرفتار کرنے کا؟ میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس موجود ہے، زندہ بھیجوں کہ قتل کر کے بھیجوں؟ اب وہ زندہ مانگے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ تو نے کیوں قتل کیا؟ میں نے تجھے اجازت دی تھی قتل کرنے کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو یہ کوفہ والے مجھ سے چھین لیتے تو پھر میں ناکام ہو جاتا۔ کہا چھین لیتے تو کم سے کم تو مجھے اطلاع کرتا، کسی کو بھیج کے یا کہیں چھپا کر کے تو مجھے آ کر کے بتاتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے یہ کیوں کیا؟ اب چونکہ تو نے مجھے خود خطرے میں ڈال دیا، میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ تو ایک محب پہ اہل بیت وہاں پر موجود تھی، ایک محب پہ، اور وہ جانتا تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد نے کہا لے جاؤ اور اس کو وہیں قتل کر جائیں، اس نے بچوں کو قتل کیا۔ اور یہ دونوں سر اب میں کروں گا کیا؟ یہ سر بھی لے کر کے جا اور لے جا کر کے دفن کر دی۔ اب اس نے کیا کیا؟ جو محب اہل بیت تھا اس کو لے کر کے اس نے حارث نے راستے میں کہا کہ تو جتنا سونا مانگے گا میں دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ دے، میں گمنامے میں زندگی گزار لوں گا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا اگر مجھے تو پوری دنیا کی دولت بھی دے دے، تو نے غداری کی ہے آل نبی کے ساتھ، میں نہیں کر سکتا۔ جب وہاں لے کر کے پہنچا تو ایک عورت وہاں کرا رہی تھی، اس میں جان تھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسی بدبخت کی بیوی، ظالم کی بیوی۔ کہا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیسے قتل ہوا پتہ ہے؟ اپنی نسلوں کو یہ درس دینا، اپنی نسلوں کو یہ درس، مورخین نے لکھا ہے پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پیر کاٹے گئے، اس کی ناک اور اس کے کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، اور اس کا پیٹ چیر کر وہ ساری چیزیں اس کے پیٹ میں رکھ دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ان محبین اہل بیت نے کہا کہ جیسے فرات کے کنارے اہل بیت کا خون کیا، اب اس کو فرات میں ڈال دو۔ اسی حالت میں اس کو تڑپتا ہوا فرات کے اندر ڈال دیا گیا۔ نہر فرات نے یہ غموں کے دن بھی دیکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں شہزادوں کو، حضرت محمد اور ابراہیم، ان دونوں شہزادوں کو پھر وہیں پر نماز جنازہ پڑھ کر کے فرات کے کنارے پر ان کو دفن کر دیا گیا، اسی زمین پر۔ الحمدللہ علی احسان ہی کہ میں نے ان دونوں شہزادوں کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دینے کا شرف حاصل۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مزارات پر آپ کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اور علامہ ارشد القادری نے اس واقعے کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ دو جملے اور سماعت کر لیں۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، ادھر امام مسلم کی 3 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی، اسی 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا۔ اور چونکہ کل شب عاشور، کل شب عاشور ہے، بہت قیمتی شب ہے کل شب عاشور، بہت قیمتی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ تو اب انشاءاللہ امام حسین مکہ سے کربلا تک اور پھر کربلا کا خونی منظر، جتنا بھی وقت میں گنجائش ہوگی اتنا ہم کل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آپ کل خوب اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں، دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دی، اگرچہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ آئیں اتنے زیادہ لوگ فیض پائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا کرے۔ کل روزہ رکھیں، پرسوں بھی چونکہ عاشورہ کا روزہ ایک نہیں رکھا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہودی ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ تو کل 9 تاریخ ہے تو کل کا بھی روزہ رکھیں، پرسوں کا بھی روزہ رکھیں۔ ماہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی روزے کی اہمیت ہے
تو یہ عاشورہ کے روزے کی اہمیت ہے، اس لیے روزوں کا اہتمام کریں۔ مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اپنے شوہر کی اجازت سے روزہ رکھیں، عبادتوں کا اہتمام کریں، صدقہ دیں، صدقہ نکالیں اور شربت وغیرہ کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کریں، داستان اہل بیت کے تذکرے کریں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان اہل بیت کی خیرات ہمیں زندگی میں بھی عطا فرمائے، موت کے بعد بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے، حشر میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفاداری عطا فرمائے۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ آج جن صاحب نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، نیاز شریف کا اہتمام جن صاحب نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ ان کی بھی مرادیں پوری فرمائے، انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔